اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو رمضان المبارک میں پورے قرآن کو سماعت کرنے کی توفیق بخشی۔ دوستوں بزرگوں، حافظ صاحب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس قرآن کو قیامت تک ان کے سینے میں محفوظ کرے، اور خوش نصیب ہیں جن کے اولاد حافظ قرآن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت میں حفاظ کرام ہوں گے اور ان کی صف لگی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو، ان کے والدین کو ایک سر میں ایک تاج پہنائیں گے، ایک ٹوپی پہنائیں گے۔ وہ ٹوپی اور وہ تاج جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں جن کا سر سورج سے زیادہ چمک رہا ہے؟ آواز آئے گی کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو، اپنے اولاد کو دنیا میں قرآن کریم کو یاد کرا ہے۔ دوستوں بزرگوں، بڑی دولت ہے، بڑی خوش نصیبی ہے جو لوگ ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ دوستوں، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے، بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ہے۔ ایک آدمی پڑھنا نہیں جانتا، صرف قرآن کریم کو سنتا ہے، اس میں بھی اتنی ہی ثواب ہے۔ ایک آدمی سنتا بھی نہیں ہے لیکن قرآن سے محبت کرتا ہے اور قرآن کریم کو سینے سے لگاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے خدا، اس کتاب میں جو تو نے حکم نازل کیا، جو تو نے اس کتاب میں لکھا ہے، وہ سچ ہے اور وہ حق ہے۔ میں اس کو صدق دل سے قبول کرتا ہوں۔ دوستوں بزرگوں، اس کے نامہ اعمال میں بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ دوستوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا عبادت، جس کو چھونا عبادت، جس کو پڑھنا عبادت، جس کا سننا عبادت، عبادت کا وقت قرآن کریم ہے۔ جو آدمی قرآن کریم کی ہمیشہ تلاوت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت میں، کل جب وہ قبر میں رکھا جائے گا اور اس کو عذاب دینے کے لیے فرشتے آئیں گے، تو قرآن کھڑا ہو جائے گا، کہے گا کہ تم اس کو تکلیف نہیں دے سکتے، اس کو عذاب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس نے دنیا میں میری تلاوت کی ہے، مجھ کو پڑھا ہے۔ دوستوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، جہاں سے 21 پارہ شروع ہوتا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے ارشاد فرماتے ہیں، اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے نبی، میں نے جس کتاب کو آپ کے اوپر وحی کی ہے، اس کی آپ تلاوت کیجیے۔ خدا کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے کہتے ہیں؟ جس کے لیے، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا کو بنایا اور سجایا۔ اگر آپ نہ ہوتے، نہ یہ دنیا ہوتا، نہ یہ آسمان ہوتی، نہ یہ سمندر ہوتے، نہ یہ لوح قلم ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس دنیا کو بنایا اور سجایا۔ اللہ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے نبی، آپ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ پہلے میں ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو میرے نوجوان ساتھیوں، دنوں رات 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، 24 سیکنڈ بھی ہم کو فرصت نہیں ملتی کہ ہم قرآن کو کھولیں۔ ہم قرآن کو، ہم مسلمان ہیں، قرآن کو جزدان میں رکھ کر گھر کا کام میں رکھتی ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن ہے۔ اتنا ہم جانتے ہیں کہ ہم قرآن ہمارے گھر میں ہے۔ دوستوں بزرگوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ جزدان ریشم
یا نعوذ باللہ اللہ پہلے دوسرے تھے آج دوسرے ہیں، آج ہم کو دیتے نہیں ہیں دوستوں، ہم مانتے نہیں، ہمارا بھروسہ نعوذ باللہ خدا پر نہیں ہے، ہم یہ سوچتے ہیں ہم کھاتے کمائیں گے، ہم کھائیں گے، ہم جو کریں گے ہم کریں گے، خدا کیا کرے گا؟ قرآن کہتا ہے اے میرا بندہ تو اللہ پر بھروسہ کر، میں تجھ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا تو سوچ بھی نہیں سکتا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 28 والے کی آیت ہے، اور إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو مجھ سے سوال کر، تو مجھ سے مانگ، میں تجھ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا تو تیرے سوچ و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ دوستو بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا، میں نے آپ حضرات کے سامنے 2-3 آیتیں تلاوت کی ہیں، اسی 2-3 آیت کی روشنی میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا۔ دوستو بزرگوں، میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت میں خود کروں۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت کیوں نازل فرمائے؟ آپ سب جانتے ہیں آسمانی کتاب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نازل کی، مشہور 3-4 کتابیں جو ہم اور آپ جانتے ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیمی ہے۔ تو اس زمانے کے لوگ اس کتاب میں رد و بدل کر دیے، تبدیل کر دیے، جو حکم ان کو مشکل لگا وہ حکم کو کاٹ دیے، اور جو اپنے طور سے جو حکم اس میں لکھ دیے، بولے یہی اللہ کی کتاب ہے، یہی اللہ نے حکم نافذ کیا۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ نے جب قرآن کریم کا نزول کیا تو اللہ نے خود کہا کہ اس کتاب کی حفاظت میں خود کروں گا۔ آپ نے غور و فکر کیجئے کہ قرآن تب سے نازل ہوا اور قیامت تک جب تک رہے گا، اس میں ایک حرف کی، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ اور آپ خود کہتا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ قرآن کتاب نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے، خدا کا کلام بھی ہے اور خدا کی کتاب بھی ہے۔ تو دوستو، جو اللہ کا کلام ہو، جو اللہ کی بات ہو، کیا اس بات میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے 11 پارے کی آیت میں کہا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اس کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن کریم نازل ہو گیا، جب قرآن کریم کا حکم نافذ ہو گیا، اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی، اللہ نے کہا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو میرے بندو، قرآن سے پہلے جتنے حکم تھے اللہ نے تمام حکم کو ختم کر دیا، اب وہ حکم نہیں چلے گا۔ اب چلے گا تو کیا چلے گا؟ قرآن کا حکم چلے گا اور قیامت تک چلے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا مکہ میں، تو سب عربی ہیں، سب عربی جانتے ہیں، عربی داں ہیں، سب کو عربی معلوم ہے۔ ہم کو عربی معلوم نہیں، ہم کو لوگ عجمی کہتے ہیں، عجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا۔ ہم عربی نہیں جانتے لیکن عرب میں تو سب عربی جانتے ہیں۔ جب قرآن کریم نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو قرآن پیش کیا، کہا آج یہ آیت نازل ہوئی، کل یہ آیت نازل ہوئی، تو قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ مکہ والوں نے کہا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین۔ کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اپنی من گھڑت بات بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا ہے؟ یہ تو پہلے لوگوں جیسے قصہ ہے، کہانی ہے۔ اللہ نے آیت نازل کی، کہا ہے کفار مکہ، جب تم یہ کہتے ہو
اے لوگوں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اسی میں کامیابی ہے۔ اور تم اگر آپس کے اندر اختلاف پیدا کرو گے تو یاد رکھو اللہ تمہارے اندر سے طاقت کو ختم کر دے گا۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں اگر تم آپس میں اختلاف پیدا کرو گے، جھگڑا پیدا کرو گے تو اللہ تمہارے اندر سے طاقت کو ختم کر دے گا۔ اللہ تمہارے اندر سے، تمہارے اندر جو طاقت اللہ نے دی ہے اس طاقت کو اللہ ختم کر دیں گے اور تم کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم آپ کے بتلائے ہوئے سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اسی میں کامیابی ہے۔ اسلام دو چیز کا نام ہے، شریعت دو چیز کا نام ہے، ایک حکم خدا اور ایک طریقہ مصطفیٰ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی میں کامیابی ہے۔ اور تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے حکم خدا کیا چاہتے ہیں اور طریقہ مصطفیٰ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے اور طریقہ مصطفیٰ کیا ہے، اسی دو چیز پر اگر ہم اور آپ غور کریں گے دوستو بزرگوں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میرا نوجوان آج پریشان ہے، موبائل کے پیچھے پڑا ہوا ہے، گوگل میں مارتا ہے، یوٹیوب میں دیکھتا ہے، کہیں فیس بک میں دیکھتا ہے، کہیں کس میں دیکھتا ہے، کہیں کس میں دیکھتا ہے، مسئلہ مسائل آئی کیو سے پوچھتا ہے۔ دوستو بزرگوں یہ سب ضلالت والا راستہ ہے، گمراہی والا راستہ ہے۔ تم عالم دین سے مسئلہ مسائل پوچھو، وہ تم کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، تب تم کامیاب ہوگے۔ اگر تم نہیں جانتے ہو جاننے کی کوشش کرو۔ حدیث میں آتا ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک تم علم دین کو تلاش کرو، تم علم دین کو سیکھو۔ دوستو بزرگوں یہ وقت بہت مختصر ہے، ہم چند دن کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا ہر دن، ہم لوگ یہاں ہر دن دنیا میں نہیں رہے، آج ہے کل ہم رہیں یا نہ رہیں ہم کو پتا نہیں۔ آپ سب سمجھدار ہیں، سب جانتے ہیں ہماری حقیقت پانی کا پھٹا جسے کہتے ہیں وہی ہے، پانی کا آبلہ، پانی کا پھٹا نکلا اور ختم، ہماری حقیقت وہی ہے۔ قرآن کہتا ہے 5 چیز کا علم اللہ کہتے ہیں اللہ جانتے ہیں، دوسرا کوئی انسان، کوئی قطب، کوئی نبی، کسی ولی کو اللہ نے نہیں بتایا۔ 21 پارے کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں کہ 5 چیز کا علم خدا جانتا ہے، اس میں سے ایک ہے موت کب آئے گی خدا جانتا ہے، ہم اور آپ کب اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ یہ 5 چیز ایسا ہے جس کا علم خدا جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا جانتا نہیں ہے، کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہے۔ وہ 5 چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے قیامت کب آئے، ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں، اللہ جانتے ہیں۔ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتا دی، آثار قیامت بتائے ہیں کہ جب یہ چیز ہونے لگے تب سمجھ لو کہ قیامت آئے گی، لیکن کب قیامت آئے گی آپ نے نہیں بتایا، اس کا علم خدا کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا میں ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اب کب ہوگا ہمیں بتا۔ دوسری چیز اللہ کیا فرماتے ہیں، کوئی نزل الغیث، بارش کب برسے گا، برسات
کل یا ہمارے وہاں تو کل بارش ہوا یا پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا، لیکن بارش کا موسم نہیں، بارش ہو جائے یا بارش کا موسم ہو بارش نہ ہو تو اللہ کہتے ہیں برسات کب برسے گا یہ خدا جانے۔ دوستوں بزرگوں ایک بات یاد ہے، آپ سب نے فرعون کا نام سنا ہو۔ فرعون یہ کہا کہ میں خدا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، کہا کہ خدا میں ہوں، میں جنت دوزخ بنا سکتا ہوں، میں موت و حیات دے سکتا ہوں، لہذا ایک آدمی کو بلایا قتل کر دیا، کہا دیکھو میں نے موت دے دی، ایک آدمی کو بلایا چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی۔ لہذا اس کے ماننے والے بھی کچھ تھے اس زمانے میں، بارش برسی نہیں، سب طرف پانی کے لیے لوگ پریشان ہو گئے، کہا کہ اے خدا بارش کو برساؤ، پانی تو ختم ہے، تو کہتے ہیں فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ فرعون کہا کہ خدا وہ خدا کہ میں اس سے بڑا خدا ہوں۔ فرعون جانتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا تو کوئی اور ہے جس نے دنیا کو بنایا اور سجایا، خالق کائنات تو اللہ تعالیٰ ہے، رب ذوالجلال ہے۔ لہذا فرعون کہا ٹھیک ہے جاؤ کل بارش ہو جائے۔ فرعون جانتا تھا، فرعون نے کیا کیا، ایک گھر میں بند ہوا اور بالکل گھر اندھیرا، اندھیرے گھر میں ایک پیر میں کھڑا ہوا اور سارا قطار رونے لگا، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرنے لگا۔ دوستوں بزرگوں، اللہ کے یہاں سب کچھ موجود ہے لیکن عاجزی انکساری نہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ میرے یہاں سب موجود ہے لیکن عاجزی انکساری نہیں ہے، تم عاجزی انکساری لاؤ اور میں اپنی رحمت کا جوش تمہارے اوپر برساؤں گا۔ لہٰذا موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والے ہیں، لہٰذا فرعون جانتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں، سارا قطار رونے لگا، کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں گنہگار ہوں، میں نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن میں خدا نہیں ہوں، تیرا لاج رکھ لے اور بارش برسا دے۔ دوستوں بزرگوں کتنا بڑا گنہگار، کیا نعوذ باللہ ہم اور آپ فرعون جیسے گنہگار ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اس فرعون کی دعا کو قبول کیا اور بارش برسا۔ تو کیا ہم اور آپ اس فرعون سے بھی بدتر ہیں کہ ہم خدا کو نہ بنا سکے، اللہ کے سامنے رو کر ہم اللہ کو منا نہ سکے، اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا سکے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش نہ کر سکے؟ دوستو بزرگوں، یہ ہمارے دل میں وسوسہ ہے، شیطان ہمارے اندر گھسا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو میری داڑھی پکی نہیں ہے، ابھی تو کیوں مسجد جاتا ہے، جب بوڑھا ہو جائے گا تو مسجد جائے۔ یہ دل سے اپنے نکالو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو نوجوان کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، اللہ فرشتوں کو بلا کر دکھاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ نوجوان بندہ نوجوانی کا عالم میں میری خوف کی وجہ سے مجھ سے مانگ رہا ہے اور مجھ کو یاد کر رہا ہے، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تو اس آدمی کو بلانے جا رہا ہے، یہ آدمی دنیا میں جا کر فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے، تیری نافرمانی کریں گے۔ اللہ نے کہا تھا، فرشتوں نے کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اے اللہ ہم نے آپ کی تکبیر و تحلیل و تسبیح میں ہم دن و رات موجود ہیں، ہم تو تجھ کو یاد کرتے ہیں، تو اس انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دوستو بزرگوں، بات دوسری طرف سے تو اللہ کیا کرتا ہے، بارش برسانے کا جو اللہ کے پاس صرف خدا جانتے ہیں بارش کب برسے۔ دو چیز، قیامت کب آئے گی اور بارش کب برسے۔ تیسری چیز اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے وہ خدا جانتا ہے۔ ہم اور آپ کہیں گے آج کل تو ٹیکنالوجی ہے، ہم جان جاتے ہیں، الٹراساؤنڈ کراتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، آپ کرا کے دیکھو، آپ دیکھو گے لڑکا ہے لیکن جب تولد ہوگا لڑکی پیدا ہوگی۔ یہ
عقیدہ ہے، یہ میرا بھروسہ ہے، اللہ کا قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اللہ کہتے ہیں کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، خدا جانتے ہیں کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ تین چیز۔ چوتھی چیز اللہ کہتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے خدا جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ اللہ کہتے ہیں ماذا تکسب غدا، غدا کہتے ہیں آئندہ کل آنے والے۔ آج کیا دن ہے؟ پیر، دوشنبہ ہے، کل منگل کیا ہوگا معلوم نہیں۔ دوسری جگہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ آئندہ کل کیا ہوگا یہ خدا جانتا ہے، کسی کو کوئی جانتا نہیں، کسی کو علم نہیں ہے۔ ہم رہے یا نہ رہے، دنیا ختم ہو جائے، کوئی ہم سوئے ہو دنیا ختم ہو جائے، آئندہ کل کیا ہونے والا ہے کل کا علم خدا جانتا ہے۔ پانچویں چیز اللہ کہتے ہیں بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، موت کس زمین میں آئے گی خدا جانتا ہے۔ ہمارا آپ گھر میں ہو انتقال ہو جائے، مسجد میں ہو سجدے کی حالت میں انتقال ہو جائے، سفر میں ہو انتقال ہو جائے، راستے میں جا رہے ہو، انتقال ہمارا کہاں ہوگا ہم کو معلوم ہے، کوئی نہیں جانتا۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اے میرے بندو تمہاری موت کس زمین میں آئے گی خدا جانتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، موت سے بہت ڈرتا تھا، وہ سوچتا تھا میں کیسے مروں گا، میرے اتنے جائیداد ہیں، میرے اتنے مال ہیں، میرے بچے ہیں، میرے اولاد ہیں، ان سب کا کیا ہوگا، مجھ کو موت کیسے آئے گی؟ میں اگر ہندوستان میں ہوں، ہندوستان چھوڑ کر اگر دوسری جگہ چلا جاؤں گا تو فرشتہ مجھ کو تلاش نہیں کر سکے، تو موت مجھ کو نہیں آئے گی۔ اس کا اپنا سوچ تھا، خیال تھا۔ وہ آدمی ہندوستان کا آدمی امریکہ پہنچا، جب میں امریکہ چلا جاؤں گا، اللہ کے یہاں تو ہندوستان میں لکھا ہے میرا نام اعمال، تو فرشتہ جو ملک الموت آئے گا ہندوستان میں تلاش کرے گا، میں تو ہندوستان میں رہوں گا نہیں، اس کو موت کیسے آئے؟ تو دوستوں بزرگوں کتاب میں لکھا ہے کہ اس آدمی، وہ آدمی جو امریکہ گیا، جب وہ ہندوستان میں تھا، ملک الموت نے اللہ سے سوال کیا، کہا ہے باری الہ، اس کی تقدیر میں موت کو لکھا ہے کہ امریکہ میں اس کی روح قبض کی جائے، اور یہ آدمی ہندوستان میں موجود ہے، میں کیسے روح قبض کروں؟ اللہ نے کہا کہ وقت مقررہ پر وہ اپنی جگہ پہنچ جائے۔ دوستو بزرگوں قرآن کریم میں دو تین جگہ موت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ ایک آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آج پارے کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں کہ موت کا وقت متعین ہے، موت کا ٹائم فکس ہے، نہ ایک سیکنڈ اس سے پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک سیکنڈ اس کے بعد آ سکتی ہے، ٹھیک اپنے وقت مقررہ پر موت آ پہنچے گی اور روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ کہتے ہیں اے فرشتوں ملک الموت کو کہ وہ آدمی وقت مقررہ پر پہنچ جائے گا، جیسے وہ امریکہ میں پہنچا ملک الموت پہنچا اور اس کی روح قبض کر لی۔ دوستو بزرگوں موت پر حق ہے، موت پر حق ہے، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو مثل خدا اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ باقی رہے گی، کوئی نہیں رہے گا۔ قرآن کریم اللہ فرماتا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو موت کے بعد اللہ اتار دیں گے، ہر چیز کو دنیا کی ختم کر دی جائے گی، صرف باقی کون رہے گا؟ اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ ابھی حافظ صاحب نے تراویح میں آپ کو سورہ سنایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ کہیں گے، اللہ نے اس سورت میں
دو فرشتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے جو تم کرتے ہو وہ اس کو لکھتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، لیکن اللہ اس کو چھپائے ہوئے ہے، تمہارا نامہ اعمال کو بند کیے ہوئے ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید۔ 17 پارے میں اللہ کہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جو فرشتے ہیں وہ فرشتے ایک کپڑے میں اس کے دفتر کو، اس کے رجسٹر کو لپیٹ کر اللہ کے یہاں پہنچا دیتے ہیں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید، جب وہ دوبارہ اس دنیا میں آئے گا تو اس کے رجسٹر، اس کے نامہ اعمال کو اللہ کھولے۔ کب کھولیں گے؟ جب حساب و کتاب ہو۔ آپ سب جانتے ہیں حساب و کتاب ہوگا جب عدل پہ خالق بیٹھے گا، لینے کو حساب الا اللہ، دیوانے نبی کے دے دیں گے ہنس ہنس کے جواب الا اللہ۔ جب ہمارا نامہ اعمال درست ہوگا، جب ٹھیک ہوگا، قرآن کہتا ہے 17 پارے کی آیت ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ کہتے ہیں اے میرا بندہ، جب ترازو پر خدا بیٹھیں گے اس دن کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میرا نامہ اعمال حافظ صاحب کو دے دیا جائے اور حافظ صاحب کے نامہ اعمال کو میرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ مالک یوم الدین کا دن ہوگا، روز جزا کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، یہ اس پارے کی آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ جو میں نے ابھی بتایا کہ کسی کا نامہ اعمال کسی کے اوپر ڈالا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو اللہ کا حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ نامہ اعمال میں ترازو لے کر اللہ بیٹھیں گے اور حساب و کتاب جاری ہوگا۔ دوستو بزرگوں، کہاں جاؤ گے؟ کس سے مانگو گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، آپ کو کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس دن نفسی نفسی کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، دوست دوست کو نہیں پوچھے گا، بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا، بہن بہن کو نہیں پوچھے گا، شوہر بیوی کو نہیں پوچھے گا، بیوی شوہر کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں۔ شوہر جائے گا دوڑ کے اپنے بیوی کے پاس اور کہے گا میں نے دنیا میں تیرے لیے سب کچھ کیا، تو نے جو خواہش کی میں نے لا کر تیرے پاس پہنچایا، آج ایک نیکی کی کمی ہے، ایک نیکی دے دے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ دوستو بزرگوں، بیوی کہے گی کہ میں تو پہچانتی ہی نہیں تم کون۔ دوستو کہاں جاؤ؟ کس کے پاس جاؤ؟ اسی لیے جب تک زندگی ہے، جب تک ہم اس دنیا میں موجود ہیں، نیک کام کر لو، یہی وقت ہے کرنے کا۔ یہ جو دنیا ہے یہ دارالاسباب ہے، یہ دنیا میں ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں، صرف کھا کر سو کر کما کر عیاشی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ اے لوگوں، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، تم کو دنیا کے لیے
فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں جناب احمد صاحب کو ہاتھ کو دونوں پیٹھ کے پیچھے دونوں ہاتھ کو باندھ دو اور اس کا نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں دے دو اور اس کو گھسیٹ کر جہنم کے گڑھے میں ڈال دو. میں نہیں کہہ رہا دوستو، قرآن کہتا ہے اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا. کہاں جاؤ گے؟ اس کو پکارو گے، چلاتا ہوگا ہائے ہائے بچا لو، میرے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا، میں تو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اللہ فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں اس آدمی کو پکڑ لو اور زنجیر میں جکڑ دو، جہنم کے گڑھے میں ڈالو. دوستو کون بچائے گا؟ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہی عمل ہم کو بچائے گے. میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو دوست اصل وہی دوست ہے جو خوشی میں بھی ساتھ دے اور غمی میں بھی ساتھ دے. جو پریشانی میں جو دوست الگ ہو جائے کہ اب تو اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس سے کیا دوستی کریں گے، دوستی ختم. دوستوں وہ دوست نہیں ہے. دوست اصل وہ ہے جو غمی میں بھی ساتھ دے اور خوشی میں بھی ساتھ دے. یہ نامہ اعمال ہمارا اصل دوست ہے. یہ قبر میں بھی ہمارا ساتھ ہے، قیامت میں بھی ہمارے ساتھ ہے، حشر میں بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ ہم کو چھوڑنے والا نہیں ہے. اسی لیے دوستوں بزرگوں جتنا زندگی جتنی بچی ہے اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے کہو کہ اے خدا ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم نے انجانے میں یہ گناہ کر دی ہے. دوستو خدا غفور رحیم ہے، خدا غفار الذنوب ہے، خدا ستار العیوب ہے، خدا ہر چیز پر قادر ہے. دوستو خدا اتنا بھی قادر ہے کہ ہمارے نامہ اعمال کے تمام گناہوں کو مٹا کر ہمارے نامہ اعمال میں ثواب کو لکھتے، نیکیوں کو لکھتے. یہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی لیے نامہ اعمال کو درست کرو، اپنے عمل کو درست کرو. اگر عمل ٹھیک ہے قبر میں بھی ٹھیک ہے، حشر میں بھی ٹھیک ہے، قیامت میں بھی ٹھیک ہے، خوش و خرم کی زندگی گزاریں گے. ورنہ دوستو یاد رکھو دنیا سے آنکھ بند ہوئی اور عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ. ہم آپ بہت سنتے ہیں، آدمی کہتے ہیں کہ مولانا مولا یہی قصہ کہانی سناتے ہیں. دوستو قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ہم جو دنیا میں آئے ہیں یہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کا ہے کیا؟ اللہ نے کہا میرے بندو میں نے دنیا میں تم کو بھیجا صرف میری عبادت کرو، مجھ کو راضی کرو، تو قیامت میں تم خوش و خرم کے ساتھ زندگی گزارو. یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، یہ مال بھی ہمارا نہیں ہے، دنیا میں ہمارا کچھ نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ نے اس جان اور مال کے بدلے، جنت کے بدلے اس جان اور مال کو اللہ خرید لیا. کیونکہ اللہ ہم کو جنت دے گا آخرت میں، اس کے بدلے اللہ نے اس مال اور جان کو اللہ خرید لیا. یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، یہ مال بھی ہمارا. ہم سب جانتے ہیں کہ خودکشی کرنا حرام ہے، حرام موت ہے، سب جانتے ہیں. کیوں حرام ہے؟ جان تو ہماری نہیں ہے نا، اسی لیے حرام ہے. یہ موبائل یہ چشمہ میرا ہے، میں جیسے چاہوں استعمال کروں، میں چاہوں توڑ دوں پھینک دوں، کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک دوسرے کا سامان میں اگر توڑ دوں تو اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ وہ میرا نہیں ہے. یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ جان دی ہوئی اللہ کی ہے. اللہ نے ہمیں جان دی ہے جو آج ہم بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے. اللہ نے خود کہا
حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک انسان اگر گنہگار مرتا ہے، قبر میں اگر وہ جاتا ہے، انسان کے انتقال کے بعد اس کے ورثہ، اس کے رشتہ دار اس کو جتنی دیر گھر میں رکھتے ہیں، وہ روح ملامت کرتی ہے، کہتی ہے کہ میرے گھر تک مجھ کو جلدی سے پہنچا دے۔ اس کو قبر میں جانے سے پہلے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی قبر میں وہ پہنچتا ہے، قبر اس سے کہتی ہے کہ اے شخص، تیرا آنا نامبارک ہو، تیرا میری گود کو تو آیا ٹھیک نہیں ہوا۔ قبر اس کو کہتی ہے، آواز دیتی ہے، اور قبر کیا کرتی ہے؟ اس آدمی کو، اس انسان کو دباتی ہے، دبوچتی ہے، اتنا دباتی ہے، اتنا دباتی ہے، قبر اس کے لیے تنگ بن جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ میں داخل کرتی جاتی ہے، اسی طریقے سے اس کے بدن کا ایک حصہ، ایک پجرا دوسرے پجرے میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ کون دیکھے گا؟ چلاتے رہو گے، کون سنے گا؟ کوئی سنے گا نہیں۔ دوستو بزرگوں، اگر اس سے بچنا ہے، اعمال کو درست کرو، نماز کی پابندی کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، بھائیوں کا حق کو ادا کرو، حق تلفی نہ کرو، زکوٰۃ اگر آپ پر فرض ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرو، حج اگر فرض ہے تو حج کی استطاعت ہے تو حج کرو۔ دوستو بزرگوں، یہ تمام کام صرف نماز پڑھنے سے ادا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ہے، نماز پابندی سے کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں کو ہاتھ اٹھاتا ہے، بابا کو کھانے نہیں دیتا، نماز قابل قبول نہیں ہو۔ دوستو بزرگوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر کسی کا درجہ اللہ کے بعد اگر ہے تو وہ ماں باپ کا درجہ ہے۔ اگر سجدہ کرنا حرام نہ ہوتا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ حکم دیتا کہ لڑکا اپنے والدین کو سجدہ کرے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو ماں باپ کا حق۔ آپ دیکھیے قرآن اٹھا کر، جہاں جہاں پر اللہ نے کہا اے میرے بندو تم میری عبادت کرو، اس کے فوراً بعد اسی آیت میں اللہ کہتے ہیں اے میرے بندو تم اپنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک فرماؤ۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی پرستش کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ ایک ہے۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اور کیا کرو؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ۔ دوسری جگہ قرآن اٹھائیے، 5 پارے کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
دعا کو ماں باپ کے حق میں آپ ہمیشہ دعا کیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو تم اپنے ماں باپ کو کبھی گفتگو نہ کرو، اپنے کبھی جھڑکی مت دو۔ ہم ہے نا، ہم باہر سے آئے، آفس سے آئے، گھر میں سامان نہیں ہے، ابو جان نے کہا بیٹا فلاں چیز لیا، ابھی رک جاؤ، ابھی میرا موڈ آف ہے، ابھی میں نہیں جا سکتا، یہ جھڑکی مت دو۔ ماں باپ کے ساتھ نرمی سے بات کرو، ابھی میں آیا ہوں، ابھی چلا جاؤں گا، تھوڑی دیر آپ رک جائیے، آپ کیسا کہہ سکتے ہیں؟ ماں باپ کو تکلیف نہ دو۔ دوستو یاد رکھو، میں انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا کہ اگر ماں باپ ناراض ہے، اللہ اس کے رسول ناراض ہے، یہ بات حقیقت ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ میں جتنی بات آپ سے کہا ہوں سب قرآن کی روشنی میں آپ کو بتایا ہوں، کوئی قصہ کہانی میں نہیں سناتا، نہ میری عادت بھی نہیں ہے کہ قصہ کہانی سنانے کی۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اپنی زندگی کو سدھارو۔ اگر ہم سدھر جائیں گے دوستو بزرگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم آج ذلیل و خوار جو ہو رہے ہیں، یہ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا۔ اس لیے میں صرف 2-3 بات آپ سے عرض کروں گا کہ دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، نماز کی پابندی کرو، کہیں بھی آپ رہو نماز کو نہ چھوڑو، نماز کو نہ چھوڑو، یہی نماز ہمارے لیے کام آئے گی۔ اگر قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہو، موبائل سے سب کچھ تم سیکھ سکتے ہو۔ انسان اگر چاہتا ہے تو آسمان پر پہنچ جاتا ہے، یا ہم اور آپ چاہیں قرآن پڑھنا نہ سیکھ سکے، ضرور سیکھ لیں گے۔ قرآن کو سیکھو، قرآن پڑھو، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم۔ ہمارے بچے آج دین سے بہت دور ہیں، ہمارے بچے دنیا میں بہت آگے ہیں، اگر ان سے کہا جائے تو طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک نہیں جانتے۔ اپنے بچوں کو دین کی موٹی موٹی باتیں بتاؤ، حلال و حرام کی تمیز رکھو، حرام مال سے بچو، سود سے بچو۔ دوستو بزرگوں، یہ تمام چیزیں آپ سب جانتے ہیں، میں صرف آپ کو دوبارہ یاد دہانی کرا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب حافظ صاحب حافظ مبشر صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن کو قیامت تک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی قیامت تک قرآن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا بھی پرسوں ختم ہوا ہے، یہاں آنا تھا اس لیے میں نے 25 کو ختم کر دیا۔ اور خصوصاً آپ سب جانتے ہیں میرے والد حضرت مولانا عبد المنان صاحب، آپ سب پہچانتے جانتے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک اعلان اور ہے، سمرے میں ایک مدرسہ ہے جناب مولانا سید عبد الحفیظ صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ پرانا مدرسہ ہے، اس کی رسید میرے پاس ہے۔ جو لوگ اس مدرسے کی امداد اور تعاون کرنا چاہتے ہیں، یہاں ہمارا جو ہے میں بچھا دوں گا، اس میں آپ ڈالیے، یا آپ رسید لینا چاہیں تو رسید بھی لے سکتے ہیں۔ آپ حضرات ضرور جو ہے اس کی تعاون کیجیے، دعا کیجیے۔ دعا دیکھیے، دعا جو ہے عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد مجھے یاد ہے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے
کامیابی